بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے، ہماری حفاظت فرمائے۔ حفاظت اللہ نے ہی کرنی ہے، تکلیفیں بھی اسی کی طرف سے آتی ہیں اور شفا بھی وہی دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی وہی دیتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، تو اللہ نے اس بات کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہی میرا اللہ ہی دیتا ہے۔ تو یہ تو بہت آسان سی بات، سیدھی سی بات، ہر ایک کے سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور بندہ دعائیں بھی یہی کرتا رہتا ہے۔ جو بیمار ہو جائے، گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، کوئی بھی تعزیت کے لیے آئے، گھر والے یہی کہتے ہیں اس کے لیے دعا کریں۔ تو یہ دعا بڑی طاقت والی چیز ہے، اور دعا اگر کوئی وظیفہ پڑھ کے کی جائے تو اس کی طاقت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح فرض نماز کے بعد دعا کی جائے تو اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے، ویسے ہی یہاں بیٹھے بیٹھے دعا بندہ کرتا ہے، وہ بھی بڑی عظمت والی ہے، لیکن فرق تو ضرور ہے نا۔ ایک دعا آپ نے نماز کے بعد کی، ایک دعا آپ نے اللہ کا کلام پڑھ کے، قرآن پاک پڑھ کے، اس کا 1 سپارہ 2 سپارے کچھ رکوع پڑھ کے کی، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ ایک دعا آپ نے تہجد کے وقت کی، کتنی بڑی ہوگی۔ ایک دعا آپ نے جمعے کی مبارک گھڑی میں کی، اور ایک دعا آپ نے کسی مقدس مقام پہ جا کے کی، جس طرح بیت اللہ کے اندر جا کے، مسجد نبوی میں جا کے دعا کریں۔ یہ مقامات بڑی فضیلت والے ہیں۔ عرفات کے میدان میں، حج کے دن آپ دعا کریں، فرق ہے نا ان مقامات کا، اوقات کا، وہاں دعاؤں کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی وظیفہ کر کے آپ دعا مانگتے ہیں، وہ وظیفہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ کا ہو تب بھی فضیلت والا، اللہ کے ذاتی اور صفاتی ناموں کا ہو تب بھی فضیلت والا اور طاقت والا۔ اب میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانا چاہتا ہوں، ایسا وظیفہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کو آپ اپنے لیے ایک بہترین تحفہ سمجھیں۔ بہت ہی عظمت والا، بہت ہی پیارا وظیفہ۔ اس وظیفے کی برکت سے 7 بیماریوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ وظیفہ 1، فائدے 7۔ یہ بڑی عظمت والی بات ہے، بڑی شان والی بات۔ وہ 7 بیماریاں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی بیماری، آنکھوں کی کسی قسم کی بھی تکلیف ہو، آنکھوں کے اندر موتیا ہو جاتا ہے، جس طرح ککرے وغیرہ پڑ جاتے ہیں، آنکھوں میں جلن ہو جاتی ہے، نظر میں کمی ہو جاتی ہے، اس تکلیف سے اللہ حفاظت کریں گے۔ اور دوسری، کانوں کی تکلیف، کان کا درد بدترین قسم کا درد ہے، بہت تکلیف دہ درد ہوتا ہے۔ کان میں کسی قسم کا درد ہے، یا آپ کو سنائی کم دیتا ہے، کسی قسم کی بھی تکلیف کان کی ہے، اس سے بھی اللہ حفاظت کریں گے۔
اور تیسری بیماری دماغ کی کسی قسم کی تکلیف ہے، اس دماغ کی تکلیف سے بھی اللہ حفاظت کریں گے۔ دماغ کی مختلف قسم کی تکلیفیں ہوتی ہیں، ایسی ہوتی ہیں کہ جو ڈاکٹروں کی سمجھ میں بھی آسانی سے نہیں آتی، بڑے بڑے اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، سی ٹی سکین کرتے ہیں، تب جا کے پتہ چلتا ہے، کیونکہ یہ اندرونی بیماری ہوتی ہے۔ بیرونی بیماری تو ظاہری ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے، اندرونی بیماری کا بڑی مشکل سے پتہ چلتا ہے۔ اگر دماغ کی کوئی ایسی بیماری ہے اس سے بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اور چوتھی بیماری دل کی ہے، دل کے اندر کسی قسم کی تکلیف ہے، یہ سب سے خطرناک بیماری ہے، اس سے بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اور پانچویں بیماری گردوں کی تکلیف ہو گئی کسی قسم کی، اس سے بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اور چھٹی بیماری پھیپھڑوں کی تکلیف، پھیپھڑوں کے اندر کوئی تکلیف ہو گئی ہے، سانس کی پرابلم ہو گئی ہے، پھیپھڑے کام نہیں کر رہے، اس بیماری سے بھی اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ ساتویں بیماری جگر اور معدے کی ہے، یہ بیماریاں بھی اگر کسی کو لاحق ہو گئیں ان سے بھی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اگر ان میں سے کوئی بیماری بھی نہیں ہے، یہ وظیفہ آپ کرتے رہیں گے، یہ بیماریاں آپ کے نزدیک بھی نہیں آئیں گی۔ اور اگر ان بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ ان بیماریوں سے شفا دے گا۔ دونوں فائدے، پہلا فائدہ کیا کہ یہ بیماریاں آپ کے نزدیک نہیں آئیں گی، ان سے مکمل حفاظت رہے گی۔ اور دوسرا فائدہ، اگر ان میں سے کسی ایک بیماری میں کوئی مبتلا ہے، ظاہر ہے کہ یہ ساتوں کی ساتوں بیماری تو ایک بندے کے اندر نہیں ہے، اللہ نہ کرے بالفرض ان میں سے کوئی ایک بیماری بھی ہے تو اللہ اس سے شفا عطا فرمائے گا۔ اب میں اصل مقصد کی طرف آنا چاہتا ہوں، وظیفہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس لیے دل و دماغ کو حاضر کر کے دل کے کانوں سے سن لیں۔ یہ ظاہری کانوں سے آپ سنتے ہیں، ایک سے سنتے ہیں، دوسرے سے نکال لیتے ہیں، لیکن دل کے کانوں میں جو بات بیٹھ جاتی ہے وہ پھر نہیں نکلتی۔ اب یہ وظیفہ آپ اچھی طرح سمجھیں، دن میں یا رات میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 دانے کلونجی کے لینے ہیں، اور وہ 7 دانے آپ کسی چمچ کے اندر رکھ لیں یا کسی چھوٹی سی پلیٹ کے اندر رکھ لیں۔ سب سے بہتر اور آسان یہ ہے کہ وہ 7 دانے آپ چمچ کے اندر رکھ لیں اور اس کے اوپر 7 قطرے شہد کے گرا دیں۔ کوشش یہ کریں شہد آپ کو چھوٹی مکھی کا خالص شہد ملے، اگر وہ نہیں ملتا آسانی سے کوئی بھی شہد ہو، لیکن خالص شہد بہت مفید ہے، اس کے اندر اللہ نے ویسے ہی شفا رکھی ہے۔ 7 قطرے آپ نے 7 کلونجی کے دانوں کے اوپر ڈال کر پھر آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا حفیظ یا سلام۔ یہ 100 مرتبہ پڑھیں، اول آخر ایک ایک مرتبہ آپ درود ابراہیم بھی پڑھ لیں۔ یہ پڑھ کر آپ دم کر دیں، آپ نے چمچ کے اوپر یہ چیزیں رکھی ہوں گی، دم کر دیں اور فوراً دم کرنے کے بعد اسے آپ کھا لیں۔ وہ چمچ منہ میں ڈالیں، اسے نگل لیں، چاٹ لیں، آہستہ آہستہ مزے لے لے کر چبائیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ خوب مزے سے چبا کے کھائیں، کیونکہ کلونجی ہے وہ بھی شفا والی چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے موت کے ہر بیماری سے اس کے اندر شفا ہے، اور شہد کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر بھی شفا ہے۔ دونوں چیزیں شفا والی ہیں، پورے یقین سے آپ اس کو کھائیں اور مزے مزے سے چباتے رہیں۔ یہ عمل آپ روزانہ کریں، 7 دن کر لیں، 11 دن کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ عمل 41 دن تک بھی کیا جا سکتا ہے۔
اب آپ کی مرضی ہے، جس طرح کی حالت ہے، جس طرح کی تکلیف ہے، معمولی تکلیف ہے، معمولی بیماری ہے تو 7 دن بھی ٹھیک ہے، زیادہ ہے تو 21 دن کر لیں، اور زیادہ ہے تو 41 دن۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، یہ جو 7 بیماریاں میں نے ذکر کی ہیں، اللہ آپ کو شفا دے گا، ان میں سے کسی بھی تکلیف میں آپ مبتلا ہیں۔ اگر کوئی یہ بیماری نہیں ہے تو یہ بیماریاں آپ کے نزدیک بھی نہیں آئیں گی۔ اللہ رب العزت اس مبارک عمل پر، اس وظیفے پر ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔